مجھے لوگوں نے گالیاں دی تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا؟ جھوٹا ہے یہ کذاب ہے یہ مکار ہے یہ دجال ہے. کچھ تو مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی. ایک جہلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہم نوا، جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے. مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا. مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے. شریعت کی بات تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ انجینئر سے. مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو. ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں. تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے، لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائیں؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا پڑتا. تو آپ بول رہے ہیں تو آپ ہضم کریں اس کو. جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کیجیے. اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا تو سر اپنے بزرگوں کو روئیں نا، مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں. اور ایک بندے نے مجھے لکھا، وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر، لیکن مکھی ساتھ شہد کی بنائی تھی. اچھا تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے. تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے؟ یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں نا. میں گند کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے، گند پہ بیٹھتا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا، اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں. تو یہ جرت کرے نا یہ کہنے کی، تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار یہ تو بڑا اچھا کہ آپ کی یہ صفائی کی ہے. یہ وہ گندی مکھی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کیا ہے. اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتایا گا الحمدللہ. اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. باقی حق کسی کو کھول کے پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ. تو بات صرف پہنچا دینا یہ ہے ذمہ داری. اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو مارا. نہ سر ایسا نہیں ہے. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپنی کیوں تھی؟ یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی؟ کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ تو میں تو جواب دے رہا ہوں. تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں، آپ پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مارے، ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دے رہے ہیں. تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں. اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی اویلیبل ہیں، کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے، میرے خلاف ضرور انہوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں. سر یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کو تیسرے درجے پہ ذکر کر دیا. کیوں؟ کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا ہی اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہے. جس کی رگ اللہ کے لیے پھٹکے. لوگ تو اپنے ماں باپ کی گالی سنتے ہیں نا تو گرم ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی. مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں، ان کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کریں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور.